جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا تو کہہ رہا ہے تیرا دل دھڑک رہا ہے. اگر میں نے کہا آپ کا دل دھڑکتا نا بھائی جان تو 10 لاکھ کی کار نہ خریدتے, پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینہ چلے جاتے. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. لوگ بوڑھے ہو گئے حج کے فضائل پہ تقریر کرتے ہوئے اور حج کو نہیں گئے. ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مجھے کسی نے تقریر کرتے کرتے حج کا وہ عمرے کا ٹکٹ دے دیا, تو میں پیچھے بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی جان آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے, مگر بھکاری کہیں بھی پہنچ جائے وہ بھکاری بھکاری رہتا ہے. یعنی حضور کی بارگاہ میں بھی جائے گا تو کسی کی بھیک سے جائے گا. مدینہ جاؤ جلدی دیکھ لو, مدینہ دیکھ لو گے تو مرتے وقت افسوس نہیں ہوگا. اور جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں لاہور نہیں ویکھیا تو کچھ نہیں ویکھیا. میں کہتا ہوں لاہور وہور کیا چیز ہے بھائی, جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. مدینہ جاؤ تو تصویر فوٹوگرافر بن کے مت جانا, وہاں جا کے تصویریں مت کھینچنا. کعبے میں جا کر کے جو ہے لائیو مت چلانا. سب سے زیادہ پوری دنیا میں مکے کے عرب کے اندر سب سے زیادہ جو کہیں تصویر کھینچتی ہے تو وہ جگہ کعبہ ہے. ایک ریسرچ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سیلفی کہاں کھینچتی ہیں تو وہ اس وقت کعبہ ہے. یعنی پوری دنیا جہاں جا کے روتی تھی مسلمان, آج جہاں سب سے زیادہ تصویر کھینچتے ہیں. لو میں کعبے میں ہوں, مجھے دیکھ لو, مجھے لائک کر دو, مجھے تصویر میں نے کھینچ دی. معاذ اللہ, کعبے میں تو جا رہا ہے. امام حسن حسین کعبے میں گئے ہیں تو پیدل گئے جاتے تھے. 25 حج کیے تھے. کتنے حج کیے تھے بولو؟ 25 حج کیے پیدل. حسنین کریمین نے پیدل 25 حج کیے. کبھی وہ سواری پہ نہیں بیٹھے. کسی نے کہا اے حسنین حسن حسین آپ جاتے ہیں تو آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہنے لگے اللہ کے گھر پہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے جاتے بشرم آتی. کعبہ جا کے تو کہنا چاہیے تھا میں کعبہ آنے کے لائق نہیں تھا مالک, تو نے مجھے کعبہ دکھا دیا. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر. یہ کعبہ کی جگہ ہے, وہاں جا کے گناہ یاد آنے چاہیے تھے, رونا چاہیے تھا بندے کو. پوری زندگی کہا تھا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اب سامنے کعبہ ہے تو تصویریں کھینچ رہا ہے. غوث اعظم مکے سے نکل رہے ہیں, کنکری اٹھا کے چوم رہے ہیں. کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے تم کو پتہ نہیں, میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں, کیا پتہ کون سے کنکر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اللہ مکہ لے جائے تو تصویریں مت بنانا, مدینہ لے جائے تو امام مالک مواج شریف کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے. کتاب کا جب برق لوٹتے تھے جب پیج لوٹتے تھے تو ہاتھ نیچے لگا لیتے تھے. یعنی اب کتاب لوٹ رہے ہیں اور اس کے پیج کے نیچے اپنا ہاتھ لگا لیا اور نیچے کو لے کے آ رہے ہیں اس کو. اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں وہ نیچے اسے گرنے نہیں دیتے. کسی نے پوچھا یہ کتاب پڑھتے وقت یہ گرنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ حضور کے مدینے میں کتاب کی بھی آواز پیدا ہو, مدینے میں کتاب کی آواز پیدا ہو. میاں مدینے میں میرا امام گیا تو کہتا ہے خوف ہے سما خراشی ہے سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو. آلات فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے. میں اس وجہ سے روتا نہیں. آلات گزر کے جانے کتے نے کچھ مانگ لیا, کتے نے آلات نے گوشت کا ٹکڑا دے کے رونے لگے. کسی نے جب رونے کا سبب پوچھا علامہ ضیاء الدین مدنی نے تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا, مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ نکال کے دے دیتا, مگر تو نے کلیجہ نکال کے نہیں دیا. آج لوگ مدینے کو مذاق سمجھتے ہیں, وہاں ریلیں بناتے ہیں, وہاں تصویریں بناتے ہیں, وہاں جا کر کے اپنے فالوور بڑھاتے ہیں. بدبخت بے غیرت کو شرم نہیں آتی, مگر آج جاتا تو یہ جا کے کہتا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ. پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور مدینہ غافل ایسی جگہ ہے کہ مدینے جو ایک بار فرشتہ آتا ہے وہ دوسری بار مدینے میں حاضری نہیں کرتا, مگر گنہگار بار بار جاتے ہیں, گنہگار بار بار جاتے ہیں. اور یاد رکھو دنیا کی پوری دنیا میں گھومنے کی بہت جگہیں ہیں. کوئی کشمیر ایک بار جاتا ہے تو دوسری بار کشمیر نہیں جاتا, جو ایک بار شملہ جاتا ہے وہ دوسری بار شملہ نہیں جاتا. وہ کہتا ہے میں شملہ کے علاوہ اب اوٹی دیکھوں گا, اور جو شملہ دیکھ لیتا ہے وہ دارجلنگ جاتا ہے, جو دارجلنگ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں لداخ جاؤں گا. لداخ والے کہتے ہیں کہ اب مالدیپ دیکھیں گے, جو مالدیپ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں سوئٹزرلینڈ دیکھوں گا. سوئٹزرلینڈ دیکھنے کے بعد دوسری بار نہیں جاتا, کہتا ہے میں اب امریکہ جاؤں گا. مگر جو ایک بار مدینہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار مدینہ جاؤں گا. زندہ باد, بولو ذرا بولو, نعرہ
مسلک پڑھیں میرے ساتھ، پڑھیں ذرا، حضرات. پڑھیں میرے ساتھ یہ شعر پڑھیں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا اور یہ شعر میں نے، یہ شعر سن لیجئے. میرے دل میں حضور رہتے ہیں، دل میرا دوسرا مدینے. ای کو کم کر کے میری تقریر شروع ہو رہی ہے. تقریر کا عنوان بڑا سادہ ہے، سمپل ہے، بہت عام ہے. آپ ترجیحات کا تعین کر لیجئے. بس یہ میری تقریر ہے آج. کس کو اپنا درد بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے. یعنی ہم نے زخم اسے دکھایا جو زخموں کا علاج نہیں جانتا ہے، بلکہ اس پہ نمک لیے پھرتا ہے لگانے کے لیے. ہر ہاتھ میں نمک ہے، نہ دکھاؤ زخم کسی کو. جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، اور وہ میرا رب ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اب یہ گرمی کی شکایت، یہ سردی کی شکایت تھی، اسے بیان کر دیا. اب یہ جو آپ کے سامنے، یہ جو آپ کو میسج کرتے ہیں نا جمعہ مبارک وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ میسج بھیجئے اور کہیے جمعہ تو مبارک ہے مگر مجھے 10,000 کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کو بلاک کر دیں گے. کہاں رونا تھا یہ ضروری تھا، کس کو درد بتانا تھا یہ ضروری تھا. اللہ کے سامنے رونا تھا. مولا علی فرماتے جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا. فرماتے مولا علی درد وہ جگہ، وہ چیز ہے جس جو چوراہے پہ بیٹھ کے اسے رسوا نہ کر، بلکہ تنہائی میں سجدہ کر کے درد کا انعام رب سے لے لے. واصف علی واصف فرماتے ہیں درد ایسی ٹیبلیٹ ہے جتنے کسنوں کو ولی بنا دیا. مگر ادھر روئے اندھے کے سامنے روئیں گے، اپنے بھی نین کھوئیں گے. میں گیا تھا کشمیر میں، تو کشمیر میں ایک آدمی مجھ کو ملا. وہ کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، مگر میں جو بات بتا رہا ہوں وہ دھیان سے سننے کی ہے. کشمیر میں ایک مسلمان ملا، اس کا نام محمد سلیم تھا. اس کو کینسر تھا، 90% کینسر اس کے معدے میں تھا. میں نے اس سے پوچھا اکیلے تنہائی میں، سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، مجھ کو کینسر لکھا پڑا ہے. ٹاٹا اسپتال نے کہا ہے کہ تمہارے 90% کینسر ہو چکا ہے معدے میں، لیور میں، اور تم ایک دو مہینے میں مر جاؤ گے. مگر اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا شکر کس بات پر ہے؟ کہنے لگے ذرا سوچیں تو کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں، اٹیک سے، ایسے ویسے، مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا وقت دیا ہے توبہ کرنے کا. بڑا پاپی انسان ہوں. کہتا ہے جس دن سے سنا ہے کینسر ہے اب دنیا بھول گیا، بس اب راتوں کو روتا ہوں. میں کہا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ کہنے لگے اور تو کوئی نیکی نہیں کی تھی، اب حضور کو قبر میں منہ دکھانا ہے تو اب داڑھی رکھا لی. امنا کے لحاظ سے کہوں گا یا رسول اللہ جلدی میں داڑھی رکھا پایا ہوں، یہ لے کے آ گیا ہوں داڑھی. کہتا دن گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی. میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے، بڑا بیٹا 3 سال کا ہے. کہتے میری عمر 32 سال ہے، میرے پاس پیٹرول پمپ ہے اپنا، مگر میں کسی لائق نہیں. اب نہ پیٹرول پمپ میرے کسی کام کا ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی مجھے الہ آباد میں اپنے گھر لے گیا، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، وہ بیمار ہے. میں اس کے گھر گیا، اس کا بیٹا ایسے عام بیمار نہیں تھا، 4 سال سے کوما میں تھا، اے سی لگا رہا تھا، اوپر سے نیچے گر گیا. اس کو کوما میں اس کا دماغ خراب، وہ جو ہے ڈیمیج ہو گیا. اور وہ پھر 4 سال سے وہ کہتا ہے میں سبزی بیچتا ہوں اور میں نے اپنی دکان تک بیچ دی. ایک ہی دکان تھی. اپنے بچے کے علاج میں ایک ہی میرا بیٹا ہے، اے سی کا کام کرتا تھا، شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے. اب حضور میں نے اپنی دکان تک بیچ دی. میں نے سب جگہ دکھایا مگر یہ کہیں ٹھیک نہیں ہوا. اس کی ناک میں نلی لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں ایک کمرہ ہے، اسی میں
میں ایک جوان لڑکا پڑا ہے، وہ کہنے لگے میری بیوی کہتی ہے دعا کرو یا تو یہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے، چونکہ جوان بیٹی کی لیٹرین پیشاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے گھر میں ایک اپائج ہو پورا گھر اپائج والی زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اپائج نہیں ہے تو آپ کو کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے۔ مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، میرے جوتے ٹوٹ گئے، چھالے پڑ گئے پاؤں میں گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے، اور جب وہ پھوٹ گئے اس میں میرے زخم نکلنے لگے تو میں کہنے لگا مالک اتنا تو دے دے، میں جوتے خرید دوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے پاؤں میں زخم ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے اگلے موڑ پہ دیکھا تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، وہ ہینڈی کیپ تھا، وہ کھڑا تھا۔ میں سجدے میں گر کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اوپر کو نہ دیکھو، نیچے کو دیکھ کے شکر ادا کرو۔ تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، یاد رکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک یاد رکھنا، ایک آدمی اسپتال میں گیا 80 سال کا، اور اس کو سانس لینے میں دقت تھی، اور 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بل کو دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ تو کہا پھر روتے کیوں ہوں؟ کہنے لگے بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تیری مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں اللہ کی ہواؤں میں کب سے سانس لے رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تم ادھر گئے ادھر گئے، اپنے رب سے تم دور چلے گئے۔ نوجوانوں میں آپ سے یہ بات کرنے آیا تھا، میرے دوستوں میں تم سے آپ سے بات کرنے یہ آیا تھا، اور آپ سے یہی عرض کرنے کے لیے میں اس محفل میں آیا ہوں کہ یہ بتاؤ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان اس وقت نوجوانوں کا خطرے میں ہے۔ ان کے ڈیٹا نے خطرے میں کر دیا ہے، ان کے انسٹاگرام نے خطرے میں کر دیا ہے، ان کے فیس بک نے خطرے میں کر دیا ہے، اور اس کے اتنے خطرے میں کر دیا ہے کہ حضرت امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ، ان کا مرید یعنی علی کے مرید کا مرید، علی کے خلیفہ کا مرید